بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے کہا گیا کہ اپنے گھر میں جمی رہو، چمٹی رہو اور جاہلیت کے زمانے کی طرح باہر نہ پھرو۔ تو سوال پیدا ہوا، کیا عورتوں کو گھر سے نکلنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ قرار فی البیوت واجب کیا گیا ایسا لگتا ہے اس آیت میں، اور لگتا ہے کہ عورتوں کے لیے گھر سے باہر نکلنا مطلقاً ممنوع حرام ہے، مگر اول تو خود اسی آیت میں ہے تبرجنا ولا تخرجنا نہیں کہا او عالمیت والو، اور مت نکلو ایسا نہیں کہا، بلکہ یوں کہا ولا تبرجنا۔ سمجھ میں آیا؟ اس سے اشارہ کر دیا گیا کہ مطلقاً نکلنا تو جائز ہے، پھر تخرج اور خروج اور تبرج میں کیا فرق ہے؟ وہ خروج، وہ نکلنا منع ہے جس میں زینت کا اظہار ہو۔ ایک نکلنا ہے ضرورت کے لیے اور ایک ہے زینت کے لیے۔ جتنی غریب عورت اتنا پردہ، جتنی مالدار عورت اتنی بے پردگی۔ دیکھ لو اپنے گاؤں کھیڑے میں پردے والی عورتیں 20 سال پرانا، 25 سال پرانا، نہ جانے کب کا تھگلا لگا ہوا کہ کالا کلر گھس گھس کے لال ہو گیا، لیکن بیچاری پردے میں رہے گی۔ دیکھا ہے نا کبھی؟ ذہن جاتا ہے کہ نہیں؟ اور جو VIP سوسائٹی کی رہنے والی عورتیں ہیں، ان کا میٹر، 1 میٹر کپڑا ان کا ہزاروں نہیں لاکھوں روپیہ، کہ یہ کپڑا لاکھوں روپیہ میٹر ہے، اٹلی سے منگایا ہے، لیکن ٹوٹل کپڑا جہاں 5 میٹر 6 میٹر لگنا تھا وہ 1.5 میٹر بھی نہیں ہے پورے جسم پر۔ یہ ہے تبرج جاہلیت اولا۔ تو عورتوں کے لیے نکلنا تو جائز ہے گھروں سے کام کاج کے لیے، کل بھی بتایا تھا، حتیٰ کہ عدت میں بھی نکلنا جائز ہے ضرورت ہے تو، لیکن کیا جائز نہیں ہے؟ زینت کا اظہار کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں، پھاٹے پھوٹتے ہیں بیان میں، بہت کنٹرول کرنا پڑتا۔ تو یہاں بات یاد آ گئی کہ یہ عورتوں کو چڑ ہوگی کہ یار یہ مولانا لوگ بس اسپیڈ بریکر کے کام کرتے ہیں، یہ مت کرو وہ مت کرو، لپسٹک مت لگاؤ، فاؤنڈیشن نہیں، سجو مت، بال مت بناؤ، چوٹیاں مت ڈالو، کپڑے، زینت کا اظہار مت کرو۔ یہی تو ایک دولت ہے ہمارے پاس کہ ہم زینت کا اظہار کریں۔ سمجھ میں آیا؟ اور یہ اس سے روکتے ہیں تو یہ مولانا بھی برے، یہ اسلام بھی برا، آزاد ہو جاؤ۔ نہیں نہیں، اے مسلم بہن اور بیٹی، شریعت اور مولانا زینت سے نہیں روکتے۔ کس سے نہیں روکتے؟ زینت سے نہیں روکتے، بلکہ زینت نہ کرنے پر تو ڈانٹتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اپنے شوہر کے لیے زینت کا حکم دیتے ہیں۔ کائے کا حکم دیتے ہیں؟ زینت کرو، کس کے لیے؟ جب تجھے یہ گوارا نہیں کہ تیرا شوہر پرائی عورتوں کے ساتھ میں معاشقہ لڑائے اور ان کو رجھائے، تو پھر یہ کیسے چاہتی ہے کہ تجھے یہ اجازت مل جائے کہ دوسرے مردوں کی زینت بنے اور آنکھوں کو گرم کرنے والی بنے؟ انصاف ہے نا؟ اس لیے 2 شرک ناجائز ہے۔ ایک اللہ بھی شرک کو پسند نہیں کرتا، معبود ایک، ایسے ہی شوہر بھی شرک کو پسند نہیں کرتا، شوہر بھی ایک۔ شوہر کے لیے تو بیوی ایک، اگر جائز بیوی بنایا تو 4 تک، لیکن یہ جو عشق بازی ہے، پریم نگر ہے، یہ منع ہے۔ کیا ہے یہ؟ جہاں اپنا شوہر ہو گیا وہاں زینت کر، اگر زینت نہیں کرے گی تو وہاں اللہ کی لعنت برسے گی۔ کیا ہوگا؟ لیکن یہ بھی دیوس مرد، دیوس کس کو کہتے ہیں معلوم نہیں؟ دیوس کہتے ہیں اپنی بیوی سے دوسروں کے ذریعے، اپنی بیوی کے ذریعے دوسروں سے کمائی کرنے والا اور بھاڑ کھانے والا۔ ارے سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ لیکن یہ دیوس مرد بھی اس کو اپنے گھر میں سجنے نہیں کہتا، بلکہ اس کو باہر نکلنے کے بعد دوسروں کے لیے سجنے کہتا ہے۔ تو یہ کہاں سے مرد ہوا؟ ارے سمجھے کہ نہیں؟ تو یہ بات یاد رکھو۔ بات نکلی تھی
کہ زینت کیا منع ہے کیا؟ کیونکہ شریعت کہہ رہی ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، اے عورتوں باہر زینت کے ارادے سے زینت کے سٹائل میں مت نکلو. تو کیا زینت ناجائز ہے؟ اس کو میں واضح کر رہا ہوں. کچھ سمجھ میں آ رہا ہے تمہارے؟ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ جی. تو زینت تو جائز ہے، اپنے شوہر کے لیے سجنا جائز ہے، سنورنا جائز ہے. نہ سجنا اور اس کے من کے مطابق نہ رہنا نہ پہننا یہ ناجائز ہے. تو یاد رکھو میرا یہ مقولہ کہ شریعت ارمانوں کو کچلتی نہیں ہے، شریعت ارمانوں کو حلال دشا بتاتی ہے. کیا بتاتی ہے؟ اگر میں وضاحت میں پڑھوں تو یہ آیتوں کا ترجمہ یہ تفسیر رہ جائے گی. ایک مستقل موضوع ہے کہ کہاں کہاں شریعت کہتی ہے کہ یہ مت کر تو فوراً کہے گی یہ کر. بات سمجھے گی نہیں؟ لیکن ہماری طبیعتیں بھی حرام میں چلتی، اس کو کیا کریں گے؟ اور مردوں کی عورتیں اس لیے کنٹرول میں نہیں آتی ہے کہ وہ ساری شریعت کی بریک اس کو لگاتا ہے، تو یہ مت کر تو وہ مت کر، اور خود آزاد پھرتا ہے. خود کیا کرتا ہے؟ آزاد. بہت سے مرد کہتے ہیں ٹک 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 کرتے رہتے ہیں، اور پھر جب وہ چاپلتی ہے، شک کرتی ہے، تو پھر چڑتے ہیں، پھر بولتے ہیں مولانا مفتی صاحب دیکھو یہ ہمیشہ شک کرتی ہے. تو میں ان کو کہتا ہوں، یہ کوئی نہیں کہے گا، میں کہتا ہوں کہ شک کرنا عورتوں کا پیدائشی حق ہے. شک کرنا اس کے یہاں بھی شرک ناجائز ہے. وہ تو مان جائے دوسری تیسری بیوی حلال کے لیے تو ٹھیک ہے، ورنہ اللہ نے چپ لگایا ہے. کیا لگایا ہے؟ جلن چپ. کون سی چپ؟ اس پر بہت ثواب ہے. ہاں، سوکن کے خلاف کچھ بولے پکڑ نہیں ہے، سوکن کو تانا دے پکڑ نہیں ہے، سوکن کے خلاف جلے پکڑ نہیں ہے. کوئی نہیں بتائے گا تم کو، میں پی ایچ ڈی ہوں اس پر چونکہ پریکٹیکل ہوں. ہاں، یہ کوئی ہوائی کھیل نہیں ہے، فلسفہ نہیں ہے، تھیوری نہیں ہے، یہ پریکٹیکل ہے. سمجھ میں آیا؟ تو سوکن اگر سوکن کو خالی برداشت بھی کر لے گے، ٹھیک ہے یہ میری سوکن ہے، میرے شوہر کو اجازت ہے، جلن بھی ہے سب ہے، لیکن برداشت کر لے، تو اسے وہ ثواب ہے جو مرد کے نصیب میں زندگی بھر بھی نہیں ہوگا. جہاد کا آدھا ثواب صرف سوکن کو برداشت کرنے پر، آدھا شاید میں زائد بول رہا ہوں. جہاد کا ثواب کائے کا ثواب ہے؟ صرف سوکن کو برداشت کرنے پر. حوالہ دے رہا ہوں، ضمیمہ بہشتی زیور میں مولانا اشرف علی تھانوی نے یہ لکھا ہے، حدیث ہے. ایک ثواب ایسا ہے جہاد کا جو عورت کے نصیب میں ہے، مرد چاہے بھی تو وہ حاصل نہیں کر سکتا. مرد کا کون سوکن ہوگا؟ سمجھ میں؟ تو پھاٹے سے پھاٹے پھوٹتے پھوٹتے بہت آگے نکل گیا. میں موضوع سمیٹ رہا تھا، بات چلی تھی کہ زینت کے ساتھ باہر مت نکلو، ضرورت کے لیے نکلو. سمجھ میں آیا؟ اور زینت جائز ہے عورتوں کے لیے. بھئی تیرا حسن ہے بتا، لیکن حقدار کو بتا نا. کس کو بتا؟ بولو. مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ سڑی ہوئی ساڑی، پھٹا ہوا جھمپر اور منہ کے اندر کالی مسی، سمجھ میں آیا؟ اور بال بکھرے ہوئے ہڈنلی کی طرح گھر میں رہتی. ارے سمجھے گے نہیں؟ اور وہ بھی پھٹا ہوا بنین اور سڑی ہوئی لنگی گھر کے اندر ایسا رہتا، اور رکھے ہوئے جوڑے وہ کب پہنتے ہیں؟ جب باہر جانے کا ہو. تو کس کے لیے سجے؟ یہ دوسرے کے لیے، وہ دوسری کے لیے. یہ ناجائز ہے. ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ہاں، اگر شوہر کے لیے میک اپ کرے گی تو ثواب ہم دلائیں گے. شوہر کے لیے اگر سجی تو، زینت اختیار کری تو ثواب. کوئی نہیں دیا تو ہم دلائیں گے. لیکن دوسروں کے لیے عذاب. بات سمجھو، شریعت کے مزاج کو سمجھو. شریعت فطرت پر چلتی ہے. تو دوسروں کے لیے پسند نہیں کرتا تو پھر تیری بیوی کو دوسروں کے ساتھ پسند نہیں کرتا تو بھی تو محتاط رہے نا. اور شک کرتی ہے، تو میں کہہ رہا تھا شک اس کا پیدائشی حق ہے. بڑے مولانا سیدھے سادے اچھے رہے، نیک متقی، سبحان اللہ الحمدللہ، ان پر بھی شک کرنا جائز ہے عورت کے لیے. تو یہ تو لفڑے باز لوگ ہیں سب، ہمیشہ واٹس ایپ یونیورسٹی، تو کائی کو شک نہیں کرے گی؟
ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ہاں، فالتو کے جھگڑے نہیں کرنا. بہت اٹک گئے اس میں، کافی دیر ہو گئی. جی تو کون سا نکلنا عورتوں کے لیے منع ہے؟ زینت کے اظہار والا. لعنتیں، فرشتے لعنت، آگے سے لعنت، پیچھے سے لعنت، چاروں طرف سے لعنت. ایک بات تو یہ ہوئی. دوسرے یہ، تو پہلے پردہ نہیں تھا، حضور کی بیویاں بھی نکلتی تھی، بعد میں پردے کا حکم آیا تو اس کے بعد بھی ضرورت پر ملنے کو جاتی تھی، لیکن یہ زینت والا نکلنا انہوں نے کبھی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنے گھر کی چٹائیوں سے چمٹی رہو. حجۃ الوداع میں جب ازواج مطہرات کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ساتھ حج کرا دیا تو واپسی کے وقت فرمایا ہاذہ ثم لزوم الحسر، ہاذہ ثم لزوم الحسر. ہاذہ یہ ہے، بس اب ہو گیا، یہ حج ہو گیا. ثم پھر لزوم لازم پکڑنا ہے، حسیر کی جمع حسر چٹائیوں کو، پھر کیا کرنا ہے؟ چٹائیوں پہ اپنے گھر کے چمٹی رہنا. مطلب یہ کہ تمہارا نکلنا صرف اس کے لیے ہو چکا، اس کے بعد اپنے گھر کی بوریوں کو لازم پکڑو، ان سے نہ نکلو. سمجھ میں آیا؟ خلاصہ یہ کہ وقرن فی بیوتکن، اور جمی رہو اپنے گھر میں. اس حکم سے ضرورت کا نکلنا مستثنا ہے. آگے دیکھو، ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا سفر بصرہ اور جنگ جمل کے واقعے پر روافظ کے حفوات. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جنگ جمل کے لیے نکل گئی تھی. کدھر؟ بصرہ، عراق چلی گئی تھی. جنگ میں شرکت کی انہوں نے، اور پھر لوگوں کو اعتراض کا موقع مل گیا. یہاں سے بھی یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اگر یہ نکلنا گھر سے ناجائز ہوتا تو حضرت عائشہ ام المؤمنین بصرہ کا سفر نہ کرتی. ارے سمجھ میں آیا؟ لیکن وہ گئی ہے، وہ واقعہ ہوا ہے. حضرت عثمان غنی کی شہادت اور بغاوت کے واقعات سنے. کس نے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے، کہ وہاں حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا. اور اب ان کا انتقام لینا ہے. تو یہ بہت غمگین ہو گئی، اور مسلمانوں کے باہمی افتراق سے نظام مسلمین میں خلل فتنے کا اندیشہ پریشان کیے ہوئے تھا. اسی حالت میں حضرت طلحہ، زبیر، نعمان ابن بشیر، کعب ابن عجرہ اور چند دوسرے صحابہ کرام مدینہ سے بھاگ کر مکہ معظمہ پہنچے، کیونکہ قاتلان عثمان ان کو بھی قتل کرنا چاہتے تھے. یہ حضرات اہل بغاوت کے ساتھ شریک نہیں تھے، بلکہ ان کو ایسے فعل سے روکتے تھے. حضرت عثمان غنی کے قتل کے بعد وہ ان کے پیچھے لگ گئے، اس لیے یہ لوگ جان بچا کر مکہ معظمہ پہنچ گئے. ام المؤمنین حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، مشورہ طلب کیا اب ہم کیا کریں. وہاں عثمان غنی رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے ہیں اور ابھی ان کا قصاص بھی لینا ہے، ہم کیا کریں. حضرت صدیقہ نے یہ مشورہ دیا آپ لوگ اس وقت تک مدینہ طیبہ نہ جائیں. یہ مکہ میں تھی اس وقت، جب تک کہ باغی لوگ حضرت علی کے گرد جمع نہ ہو جائیں، اور وہ ان سے قصاص لینے سے مزید فتنے کے اندیشے کی وجہ سے رکے ہوئے ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے ابھی معلوم نہیں ہے کون قاتل ہے کون نہیں، میں اگر قصاص لے لوں گا تو ناحق لوگ مارے جائیں گے. تو آپ لوگ کچھ روز ایسی جگہ جا کر رہیں جہاں اپنے آپ کو معمون سمجھیں، جب تک کہ امیر المؤمنین انتقام پر قابو نہ پالیں، اور تم لوگ جو کوشش کر سکتے ہو اس کی کرو کہ یہ لوگ امیر المؤمنین کے گرد سے متفرق ہو جائیں اور امیر المؤمنین ان سے قصاص یا انتقام لینے پر قابو پالے. یہ حضرات اس پر راضی ہو گئے اور وہ لوگ بصرہ چلے گئے، وہاں جانے لگے، کیونکہ اس وقت وہاں مسلمانوں کے لشکر جمع تھے. ان حضرات نے وہاں جانے کا قصد کر لیا تو ام المؤمنین سے بھی درخواست کی. یہ سبب کہ عائشہ اماں انتظام حکومت برقرار ہونے تک آپ بھی ہمارے ساتھ بصرہ میں قیام فرما لیں تو اچھا ہو. تو مکہ سے بصرہ عراق گئی. ارے سمجھے کہ نہیں؟ اور اس وقت قاتلان عثمان اور مفسدین کی قوت و شوکت حضرت علی کا ان پر حد شرعی جاری کرنے سے بے قابو ہونا خود نہج البلاغہ کی روایت سے واضح ہے. یہ کتاب ہے، ہاں کیا نام ہے اس کا؟ نہج بڑی فصیح و بلیغ عربی ہے. اس میں یاد رہے کہ نہج البلاغہ شیعہ حضرات
کے یہاں مستند کتاب ہے. کس کی کتاب ہے؟ شیعہ لوگوں کی مستند کتاب ہے نہج البلاغہ. نہج البلاغہ میں ہے کہ حضرت امیر سے ان کے بعض اصحاب اور رفقا نے خود کہا کہ اگر آپ ان لوگوں کو سزا دے دیں جنہوں نے عثمان غنی پر حملہ کیا تو بہتر ہوگا. اس پر حضرت امیر نے یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرے بھائی میں اس بات سے بے خبر نہیں جو تم کہتے ہو، مگر یہ کام کیسے ہو جبکہ مدینہ پر یہی لوگ چھائے ہوئے ہیں عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلین، اور تمہارے غلام اور آس پاس کے اعراب دیہاتی بھی ان کے ساتھ لگ گئے. ایسی حالت میں ان کی سزا کے احکام جاری کر دوں تو نافذ کس طرح ہوں گے؟ حکومت تو انہی کی ہے. جیسے بعض ملکوں میں بلڈوزر ہیں، فلاں ہیں، ہوائی جہاز کریش ہے، اس کو مروا دو، اس کو کھپا دو، سمجھ میں آئے، دھاندلیاں کرو، گھپلے کرو، تو ان کو سزا دینی چاہیے. سزا دے گا کون؟ قابض تو وہی لوگ ہیں نا. ارے سمجھے کہ نہیں؟ حضرت صدیقہ کو ایک طرف حضرت علی کی مجبوری کا اندازہ تھا، دوسری طرف یہ بھی معلوم تھا کہ حضرت عثمان غنی کی شہادت سے مسلمانوں کے دل زخمی ہے اور ان کے قاتلوں سے انتقام لینے میں تاخیر جو امیر المؤمنین علی کی طرف سے بمجبوری دیکھی جا رہی تھی. مزید یہ کہ قاتلان عثمان امیر المؤمنین کی مجالس میں بھی شریک ہوتے تھے، قتل کرنے والے حضرت علی کی مجلس میں. جو لوگ حضرت امیر المؤمنین علی کی مجبوری سے واقف نہ تھے ان کو اس معاملے میں ان سے یہ بھی شکایت پیدا ہو رہی تھی. ممکن تھا کہ یہ شکوہ شکایت کسی دوسرے فتنے کا آغاز نہ بن جائے، اس لیے لوگوں کو سمجھا کر صبر کرنے اور امیر المؤمنین کو قوت پہنچا کر نظم حکومت کو مستحکم مضبوط کرنے، باہمی شکوہ و شکایت کو رفع کر کے اصلاح بین الناس کے قصد سے بصرہ کا سفر کا ارادہ کر لیا، جس میں ان کے محرم بھانجے، محرم حالت احرام والا، اور محرم وہ رشتہ دار مرد جس کے ساتھ میں سفر کرنا جائز ہو اور جس سے کبھی نکاح نہ ہوتا ہو، بھانجے تھے. کون؟ حضرت عبداللہ ابن زبیر. وہ 4 لوگوں کے نام آئے نا، عبداللہ ابن زبیر وغیرہ ان کے ساتھ تھے. اپنے اس سفر کا مقصد خود ام المؤمنین نے حضرت قعقاع کے سامنے بیان فرمایا جیسا آگے آئے گا. ایسے شدید فتنے کے وقت اصلاح بین المؤمنین کا کام جس قدر اہم دینی خدمت ہے وہ بھی ظاہر ہے. یہ فتنہ دبانا چاہتی تھی، حضرت علی کی مدد کرنا چاہتی تھی اور وہاں جو ہے حضرت عثمان کے قاتلوں کو سزا دلانا چاہتی تھی. اس کے لیے اگر ام المؤمنین نے بصرے کا سفر محارم کے ساتھ اور پردے کے آہنی ہودج میں اختیار فرمایا تو اس کو شیعہ روافض نے ایک طوفان بنا کر پیش کیا کہ ام المؤمنین نے احکام قرآن کی خلاف ورزی کی. اس کا کیا جواز ہوگا؟ قرآن میں کہا گیا اپنے گھروں میں چمٹی رہنا، اور یہ کہاں گئی؟ بصرہ گئی، اور وہاں جنگ جمل پیش آئی. سمجھ میں آیا؟ جنگ جمل بھی پیش. باہمی فتنوں جھگڑوں کے وقت جو صورتیں دنیا میں پیش آیا کرتی ہے ان سے کوئی اہل بصیرت تجربہ غافل نہیں ہو سکتا. یہاں بھی ایسا ہی ہوا. تو شیعوں کا اعتراض غلط ہے. سمجھ میں آیا؟ لمبی تفصیل ہے جنگ جمل کی. جب ان سے پوچھا ان کے حضرت علی کے قاصدوں نے تو صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے بنیا الاصلاح بین الناس، میرے آنے کا مقصد لوگوں میں صلح کرنا ہے. سمجھ میں آیا؟ ان بزرگوں نے اس کو تسلیم کر لیا کہ حالات ٹھیک ہو جائیں تو پھر حضرت علی قصاص لیں گے. اب ان دونوں گروہ میں صلح ہونے والی تھی کہ لوگوں نے آگ بھڑکا دی اور دشمنوں نے قتل و غارت گری شروع کر دی. سمجھ میں بھی نہیں آیا مسلمانوں کو. غرض مفسدین مجرمین کی شرارت فتنہ انگیزی کے نتیجے میں ان دونوں مقدس گروہوں میں غیر شعوری طور پر قتال شروع ہو گیا، معلوم بھی نہیں پڑا. اور جب فتنہ دب گیا تو دونوں ہی حضرات اس پر سخت غمگین تھے، ادھر سے حضرت علی اور ادھر سے حضرت عائشہ. حضرت عائشہ کو یہ واقعہ یاد آ جاتا تو اتنا روتی تھی کہ ان کا دوپٹہ آنسوؤں سے تر ہو جاتا تھا. کاش کہ میں نکلتی ہی نہیں مکہ مدینہ سے، یہاں آتی ہی نہیں اور یہ جنگ ہی نہ ہوتی. اصلاح تو بازو کو رہی، زبردستی مسلمانوں میں لڑائیاں ہو گئی. ان کو بھی بہت پچھتاوا تھا. تو حضرت
عائشہ خوش نہیں تھی بلکہ روتی تھی۔ اسی طرح حضرت امیر المؤمنین علی مرتضیٰ کو بھی اس واقعے پر سخت صدمہ پیش آیا۔ فتنہ ختم ہونے کے بعد مقتولین کی لاشوں کو دیکھنے کے لیے تشریف لے گئے تو اپنے رانوں پر ہاتھ مار مار کر فرماتے تھے کاش میں اس واقعے سے پہلے مر کر نسیم منسیہ ہو جاتا۔ سمجھ میں آیا؟ اور جب بھی اس آیت پر حضرت ام المؤمنین عائشہ پہنچتی تھی وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت، اپنے گھروں میں چمٹی رہنا تو رونے لگتی تھی، یہاں تک کہ دوپٹہ آنسوؤں سے تر ہو جاتا۔ رواہ احمد، رواہ عبداللہ ابن احمد فی زوائد الزہد۔ ازواج مطہرات کو قرآن کی تیسری چوتھی پانچویں ہدایت، ایک تو یہ کہ گھر میں چمٹی رہو، دوسرے واقمن الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتین الزکاۃ، زکوٰۃ دو، واطعن اللہ ورسولہ، اطاعت کرو اللہ رسول کی۔ سمجھ میں آیا؟ یہ بھی ہدایت ہوئی۔ وہ بھی بتایا کہ کلام میں نرمی مت اختیار کرو غیر مردوں کے ساتھ۔ یہ پانچوں ہدایات سب مسلمانوں کے لیے عام ہے۔ گھر میں چمٹی رہنا، زینت والا باہر نکلنا نہ ہو، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، اور بات کرتے ٹائم کسی مرد کے ساتھ میں روکھی سوکھی بات کرنا۔ عبداللہ بھائی گھر میں ہے جی وہ نہیں ہے، بس ہو گیا۔ سمجھ میں آیا؟ کون بول رہے ہیں آپ؟ جی وہ نہیں ہے، ایسا کیجیے آپ فلانے وقت میں تشریف لائیے، بنا بنا کے میٹھی بات کرنا، یہ سامنے مریض کے دل میں حرام کو پیدا کرے گا۔ تو کس کے لیے؟ یہ خالی ان عورتوں کے لیے نہیں، یہ پانچوں ہدایات سب مسلمانوں کے لیے عام ہیں۔ ایسے ہی مرد جب بات کرے کسی عورت سے تو وہاں بھی بہت زیادہ میٹھی میٹھی باتیں نہ کرے، ضرورت کی بات کرے، ختم کر دے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ یہ بیماریاں انسانوں کی، یہاں سے گناہ پیدا ہوتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اے اہل بیت، یہ ہدایتیں اس لیے تاکہ تم سے گندگی کو اللہ دور کرے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اور تم کو پاک کرے۔ آیت میں اہل بیت سے کیا مراد ہے؟ یا اہل البیت آیا ہے نا، اہل بیت سے کیا مراد ہے؟ یہ بھی اختلافی مسئلہ ہے۔ شیعہ لوگ اس میں حضرت فاطمہ اور ان کی اولاد ہی کو خالی اہل بیت مانتے ہیں، حضور کی بیویوں کو نہیں مانتے، باقی بیٹیوں کو نہیں مانتے۔ سمجھ میں آیا؟ اور شیر بھی مارتے ہیں، پھر اس میں گیدڑ لوگ شیر مارتے ہیں۔ لی خمسۃ اطفی بہا شر الوباء حاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما وفاطمہ۔ اور یہ خاص طور سے کالرا جب پھیلتا ہے اور لاک ڈاؤن آیا تھا تو فلیٹ کے دروازوں پر انہوں نے چپکایا تھا اس کو کہ یہ پڑھو تو اس سے کیا ہوگا، اس سے تمہارا یہ جو لاک ڈاؤن ہے یہ اپ ڈاؤن ہو جائے گا۔ ارے کیا ہو جائے گا؟ بیماریاں چلی جائے گی۔ کیا ہو جائے گا؟ حالانکہ اسی بیماریاں جاتی نہیں، خود بیماری ہے۔ کیا ہے اس کا مطلب معلوم؟ لی میرے لیے کافی ہے، میں اس منتر سے میں بہت جلا دینے والی جہنم کی آگ کو بھی بجھا دوں گا۔ وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ یہ پانچ نام ہے، مصطفیٰ، مرتضیٰ، علی، حسن حسین وابناہما، حسن حسین اور فاطمہ۔ یہ پانچ میرے لیے کافی۔ اللہ چھٹی پہ گیا، اللہ کافی نہیں تو شرک نہیں ہوا؟ معلوم نہیں ہے؟ ذرا بیدار بنو، ہوشیار بنو۔ ہاں، لمبی لمبی نمازیں اور روزے اور تلاوت اور سب اور اندر بھرا ہے شرک، تو اللہ فرماتا ہے کوئی ضرورت نہیں تیرے اسی بات، توحید کے ساتھ تھوڑا لا، شرک کے ساتھ زیادہ کی ضرورت نہیں۔ سمجھے؟ لی خمسۃ اطفی بہا، میرے لیے پانچ ہے، میں بجھا دوں گا، اطفی بہا، ان کے ذریعے، حر الوباء الحاطمہ، بہت جلا دینے والی آگ کی گرمی کو میں بجھا دوں گا۔ کیا کیا ہے وہ؟ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما وفاطمہ۔ ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو اہل بیت سے کون مراد ہے؟ یاد رکھو، یہاں اہل بیت سے ازواج مطہرات کے ساتھ ان کی اولاد اور ان کے آبا بھی مراد ہے۔
حضرت فاطمہ ہے، ان کے بچے بھی ہیں دونوں، حضرت علی بھی ہیں، ٹھیک ہے، یہ تو ہے ہی، ایسی حدیثیں بھی ہیں، ہؤلاء اہل بیتی. ہاں، مباہلہ کے وقت فرمایا تھا ایک چادر میں لیا یہ دونوں بچوں کو، بیٹی کو، حضرت علی کو، اور فرمایا کہ ہؤلاء اہل بیتی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی ازواج مطہرات اہل بیت نہیں. سمجھ میں آیا؟ تو کون ہے اہل بیت؟ ازواج مطہرات حضور کی تمام بیویاں، ان کے ساتھ ان کی اولاد، تو تمام بیٹیاں بھی آ گئی، بیٹے بھی آ گئے چاہے وہ انتقال کر گئے ہو، اور ان کے آبا بھی، یہ سب اہل بیت میں ہیں. یاد رہے گا، سمجھ میں آئے گا کہ نہیں؟ ہاں، قرآن کی جو آیتیں تمہارے یہاں پڑھی جاتی ہے، قرآن کی آیتیں اللہ نے حکم دیا ان کو پھیلاؤ، دعوت دو. وَاذْكُرْنَا، اور یاد کرو، ما یتلا علیکم، ما یتلا فی بیوتکن، جو پڑھی جاتی ہے تمہارے گھروں میں، من آیات اللہ، اللہ کی آیتیں، والحکمہ، اور حکمت کی باتیں، عقل مندی کی باتیں. یہ آیتیں اور یہ عقل مندی کی باتیں، وَاذْكُرْنَا، ذکر کیا کرو، یہ دعوت ہے. تو کیا حکم ہے؟ عمل کرنے کے ساتھ ان آیتوں پر کیا کرنا چاہیے؟ دعوت. کیا؟ پھیلاؤ اس کو. وَاذْكُرْنَا، اے نبی کی بیویوں، جو گھر میں آیتیں ہیں، حکمت کی، عقل مندی کی باتیں ہیں، ان پر عمل کے ساتھ میں کیا کرو؟ وَاذْكُرْنَا، ذکر کرو، ذکر کرو، اس کو پھیلاؤ، دعوت دو. یہ بھی حکم دیا گیا. کیوں؟ یہ اللہ کی امانتیں ہیں. کیا یہ؟ ہاں، یہ آیتیں، یہ حدیثیں، یہ سب اللہ کی امانتیں، امانتوں کو پہنچانا ہے امت تک. قرآن کی طرح حدیثوں کی بھی حفاظت کا وعدہ اللہ تبارک و تعالی نے کیا ہے، اور حدیثیں بھی پہنچانا ہے. کیا کرنا ہے؟ اگر چھپایا آیت کو یا حدیث کو تو کیا ہوگا؟ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، دوسرا پارہ، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب. اگر چھپایا تو اولئک، کیا ہوگا؟ یہ ایسے لوگ ہیں، یلعنہم اللہ، اللہ ان پر لعنت بھیجے گا. وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، اور لعنت بھیجنے والے نبی، فرشتے، سب کے سب ان پر لعنت بھیجے گے. سمجھے؟ بخاری شریف کی روایت ہے، حضور کے پھوپھیزاد بھائی ہے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، یہ عبداللہ کے بھائی، حضرت اسماء، حضرت عائشہ کے بہنوئی، حضرت اسماء بڑی بہن تھی، ان کے شوہر عبداللہ، حضور کے پھوپھیزاد بھائی. ان سے پوچھا بیٹے عبداللہ نے، سب حدیثیں بیان کرتے ہیں، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عمرو ابن عاص، اور حضرت ابو ہریرہ. ابا جان، آپ حضور کے پھوپھیزاد بھائی ہیں، آپ کیوں حدیثیں زیادہ بیان نہیں کرتے؟ یعنی کہ بیٹا، میں کبھی بھی حضور سے غافل نہیں رہا، دور نہیں رہا، ہمیشہ ساتھ رہا، اور مجھے سب یاد ہے، سب معلوم ہے، پھر بھی کیوں؟ یہ حدیث مجھے روکتی ہے. من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. حضور فرماتے ہیں جس نے میری طرف سے جھوٹی حدیث بیان کی وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے، کہیں میرے منہ سے جھوٹ نہ نکل جائے. سمجھ میں آیا؟ اور میں جہنم میں نہ چلا جاؤں. پھر دوسری طرف ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو ابو ہریرہ خود کہنے لگے، یہ بھی بخاری میں، بہت ہو گیا، بہت ہو گیا، بہت ہو گیا. کیا بہت ہو گیا؟ لوگ بولتے ہیں ادھر ابو ہریرہ، ادھر ابو ہریرہ، ادھر ابو ہریرہ، حدثنا ابو ہریرہ، اخبرنا ابو ہریرہ، سمعنا ابا ہریرہ. ہر جگہ ابو ہریرہ کے چرچے، اتنی حدیثیں. ابھی میں نے پڑھا نا، جو لوگ چھپائیں گے قرآن کی آیت کو اور حدیثوں کو تو اللہ کیا فرماتے؟ اولئک، یہ لوگ ہیں، یلعنہم اللہ، اللہ کی لعنت ہوگی ان پر، ویلعنہم اللاعنون، اور لعنت بھیجنے والے فرشتوں کی وغیرہ سب لعنت ہوگی ان پر. سمجھ میں آیا؟ اگر یہ لعنت کا ڈر نہ ہوتا تو میں بھی منہ بند کر کے بیٹھ جاتا، لیکن امت تک امانتیں پہنچانا ہے. وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، اور جو آیتیں اور عقل کی باتیں اے نبی کی بیویوں تمہارے گھر میں تم نے سنی ہیں پہنچاؤ. اسی لیے ایک سے 250 حدیثیں مروی ہے، اور بہت زیادہ بھی ہے. اب ایک آیت ہے، یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات
والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ ایک تو آج ہو رہی ہے تفسیر، اگلا اتوار دیکھو کتنا ہے، 8، اگلے سنیچر اتوار کو تفسیر نہیں ہے، اس کے بعد ایک اتوار رمضان سے پہلے ملتا ہے 15، دکھ رہا ہے کہ کیلنڈر ہے، 15 ہوگا، تو سنیچر کو تو نہیں ہوگا لیکن اتوار کو کر لیں گے انشاءاللہ، اللہ کوئی حادثہ نہ لائے، پھر اس کے بعد رمضان، پھر بعد میں سمجھ میں آیا؟ تحقیق مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، یا مرد کے ساتھ عورتیں لا رہے ہیں، اور ایماندار مرد اور ایماندار عورتیں، اور بندگی کرنے والے مرد قانتین، اور بندگی کرنے والے مرد اور بندگی کرنے والی عورتیں، اور سچے مرد اور سچی عورتیں، اور محنت جھیلنے والے مرد صابرین، اور محنت جھیلنے والے مرد صابرین، صبر والا محنت جھیلتا ہے، تو محنت جھیلنے والے مرد اور محنت جھیلنے والی عورتیں، والخاشعین، اور دبے رہنے والے مرد اور دبی رہنے والی عورتیں، خاشعین خشوع والی، نماز میں بھی خشوع ہوتا ہے جی، دبے رہنے والے مرد اور دبی رہنے والی عورتیں، متصدقین خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں، صائمین اور روزہ دار مرد اور روزہ دار عورتیں، حافظین فروجہم حفاظت کرنے والے مرد اپنی شہوت کی جگہ کو، اور حفاظت کرنے والی عورتیں اپنی شہوت کی جگہ کی، والذاکرین والذاکرات اور یاد کرنے والے مرد اللہ کو بہت سا، اور یاد کرنے والی عورتیں، کیا ملے گا ان کو؟ یہ ہوا پورا مل کر مبتدا، کیا ملے گا؟ اعد اللہ لہم، رکھی ہے اللہ نے ان کے واسطے معافی اور ثواب بڑا، کیا ملے گا ان کو؟ معافی ملے گی اور بڑا ثواب ملے گا۔ قرآن کے عام خطابات مردوں کے ہیں، عورتیں ضمناً شامل ہے، اس کی حکمت ہر جگہ یا ایھا الذین آمنوا، یا اے ایمان والو، صیغہ کون سا ہے؟ مردوں کا، ہاں، یا ایھا المؤمنات نہیں کہتے اللہ، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا اللاتی آمنت، یہ بھی نہیں بولتے اللہ تعالیٰ، تو مردوں کا صیغہ بول کر عورتیں مراد ہے۔ ایسا کیوں کیا گیا؟ اگرچہ مرد اور عورت دونوں ہی اس میں شامل ہوتے ہیں، مگر عموماً خطاب مردوں کو کیا گیا، عورتیں اس میں ضمناً شامل ہے، ہر جگہ یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ استعمال فرما کر عورتوں کو ان کے ضمن میں مخاطب بنایا گیا۔ اس میں اشارہ ہے کہ عورتوں کا سب معاملہ، عورتوں کے سب معاملات تستر اور پردہ پوشی پر مبنی ہے۔ کائے پر مبنی؟ تستر ستر سے ہے، پردہ پوشی، کہ عورتیں جتنی ہو سکے چھپائی جائیں، سمجھ میں آیا؟ اس میں ان کا اکرام و اعزاز ہے، اس میں کیا ہے؟ ہاں، چھپنے میں چھپانے میں کیا ہے؟ اکرام اور اعزاز ہے۔ مردوں کو ضرورتاً باہر نکلنا پڑتا ہے، سمجھ میں آیا؟ ایک زندہ مثال اس کی کون سی ہے؟ لوہا کھلا پڑا ہے مارکیٹوں میں، سیمنٹ کانکریٹ کھلا پڑا ہے، لکڑیاں کھلی پڑی ہے، صحیح ہے نا؟ پیتل کھلا پڑا ہے، سونا، ارے بولو سونا، تجوری، در تجوری، اندر تجوری ہے کہ نہیں؟ تو بے قیمت ہے، اس لیے سونا بے قیمت ہے، اس لیے بولو، تو جو عورتیں ہی خود بیچاری جو پردے کے خلاف ہے، ہاں، وہ خود ہی چھپا کے رکھتی ہے۔ بھئی کیوں چھپا کے رکھتی ہے؟ اس لیے کہ قیمتی ہے۔ تو یہ سمجھ میں نہیں آتا، شیطان سمجھنے نہیں دیتا، تجھے بھی اللہ نے اسی لیے چھپایا کہ تو قیمتی ہے۔ عورت کو کیوں چھپایا اللہ نے؟ ارے بولو، قیمتی ہے، قیمتی چیز کھلی نہیں چھوڑی جاتی۔ یہ ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ اے ایمان والو بول کر وہ احکام عورتوں کو بھی دیے، یا ایھا الذین آمنوا والمؤمنات نہیں کہا، کیوں نہیں کہا؟ اس سے سمجھ میں آیا کہ عورتیں چھپانے کی چیز ہے، مردوں کے ذریعے کام بن رہا ہے نا، بس کافی ہے۔ جو مردوں کا کہیں اسپیشل الگ حکم آئے گا تو دے دیں گے، بات سمجھے؟ خصوصاً پورے قرآن میں غور کیا جائے تو معلوم ہوگا حضرت مریم بنت عمران کے سوا
کسی عورت کا نام قرآن میں نہیں لیا گیا. کسی عورت کا نام یہاں بھی دیکھو، یا نساء نبی، اے نبی کی عورتوں. امرأۃ فرعون کہا، فرعون کی عورت، آسیہ کا نام نہیں آیا، بلکہ ذکر آیا تو مردوں کی نسبت کے ساتھ امرأۃ فرعون، مرد کے ساتھ جوڑ کے امرأۃ فرعون، امرأۃ نوح، امرأۃ لوط، مرد کے ساتھ جوڑ کر. حضرت مریم کی خصوصیت شاید اس لیے ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت کسی باپ کی طرف نہ ہو سکتی تھی، باپ نہیں تھے نا، اللہ کے حکم سے پیدا ہو، اس لیے مریم کے ساتھ جوڑ دیا. اس لیے ماں کی طرف نسبت کرنا تھا، اس نسبت کے لیے ان کا نام ظاہر کیا گیا. قرآن کریم کا یہ اسلوب اگرچہ خود ایک بڑی حکمت مصلحت پر مبنی تھا، مگر عورتوں کو اس کا خیال گزرنا ایک امر طبعی تھا. اسی لیے کتب حدیث میں ایسی روایات ہیں، عورتوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ مردوں ہی کا ذکر قرآن میں فرماتے ہیں. یہ آبجیکشن آ چکا ہے پہلے، اس لیے میں کہتا ہوں طلب، ابھی میں نے ادھر بھی بیان کیا بیلگام میں مچھا، وہ جگہ کا نام ہے مچھا، وہ مدرسہ، تو صرف طلب علم پر ہی کیا. تم طالب علم ہو، طلب ہونا چاہیے. حضرت عائشہ کو سب سے زیادہ طلب تھی، آبجیکشن کرتی تھی، حضور کی باتوں پر آبجیکشن لیتی تھی تو علم کھلتا تھا. دیکھو عورتوں کو بھی طلب تھی کہ اللہ کے رسول ہر جگہ مردوں ہی کا ذکر قرآن میں فرماتے ہیں، انہی کو مخاطب فرماتے ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ ہم عورتوں میں کوئی خیر ہے ہی نہیں، ہمیں ڈر ہے کہ ہماری عبادت بھی قبول نہ ہو گئے، ایسا تو نہیں. اور ان سب روایات میں آیا کہ اس کے سبب نزول اسی عرضداشت کو قرار دیا کہ یہ آیتیں اس لیے اتری ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات ساتھ میں جوڑ. آیات مذکورہ میں عورتوں کی دلجوئی اور ان کے اعمال کی مقبولیت کا خصوصی ذکر کیا جس میں بتایا اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبولیت اور فضیلت کا مدار اعمال صالحہ اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے. اس میں مرد افضل اور عورت مفضول ایسا نہیں ہے، تمہاری سوچ غلط ہے. جو یہ عمل کرے گا وہ مرد بھی اچھا، جو یہ عمل کرے وہ عورت بھی اچھی. عورت نیک بنے تو عورت اچھی، مرد بد ہو جائے، برا ہو جائے تو وہ مردود، وہ عورت سے زیادہ گیا گزرا ہو گیا. مدار کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ معزز اللہ کے نزدیک جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا، لحاظ کرنے والا ہے. ارے سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ ایک بات رہ جائے گی، ہماری پترکاؤں میں شادی کے کارڈوں کے اندر اکثر عورتوں کا نام، دلہنوں کا نام نہیں لکھا جاتا. اس کے بارے میں کیا ہے؟ سمجھ میں آیا؟ ٹھیک ہے، اگر اس لیے چھپایا جاتا ہے کہ عورتوں کے نام، ہماری بیٹیوں کے نام، دلہنوں کے نام چھپائے جائے تو اس روح سے تو جائز ہو جائے گا، لیکن بھونڈا طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہیے. عورتوں کا نام چاہے قرآن میں نہ آیا ہو، عورتوں کا نام ہم سے زیادہ پاکیزہ اور نیک اور معتبر لوگوں کی، بیٹیوں کا، بہنوں کا، ماؤں کا اور بیویوں کا نام ہم جو جانتے ہیں یہ حدیثوں سے ہم کو معلوم ہوا ہے. حضور کی امہات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج، حضور کی بیٹیاں، نام معلوم ہے یا نہیں معلوم؟ تو نام آیا تو ہم نے جانا نا. تو اگر پترکاؤں میں شادی کے کارڈوں کے اندر بیٹیوں کا نام، دلہنوں کا نام آ جائے تو جائز ہے، ناجائز نہیں ہے. لیکن کوئی پھر بھی غیرت والا ہے، وہ کہتا ہے میں تو اس شریعت کی روح پر چلوں گا، تو پھر خالی یہ لکھنا کافی نہیں ہوگا ایک کی بیٹیاں 4 ہیں اور اس نے لکھ دیا کہ جناب مفتی شاکر کی دختر نیک اختر کا نکاح عبدالصمد ابن عبداللہ کے ساتھ میں ہونا قرار پایا ہے، یہ ادھورا ہے. ارے بھائی کون سی بیٹی؟ ہاں اگر ایک ہے تو اس کی وضاحت، ایک ہی بیٹی ہے اور اس کا نکاح طے ہوا ہے. 2 بیٹیاں ہیں اور چھوٹی والی کا نکاح طے ہوا ہے، بڑی والی کا طے ہوا ہے، 4 بیٹیوں میں سے تیسری بیٹی کا نکاح طے ہوا ہے. سمجھ میں آیا؟ ہاں ورنہ گڑبڑ ہو جائے گی. نکاح کرانے میں بھی ایسا کسی نے اگر کیا میں فلانے صاحب کی بیٹی کا نکاح، ارے تو کون سی بیٹی کا کر رہا؟ محمل رہے گا وہ، نہیں تو دولہا اٹھا کے کسی کو بھی لے جائے گا. تو اس کی باریکیاں ہیں.
اس لیے نام ظاہر کرنا ہمارے کارڈوں کے اندر جائز ہے اور چھپانا بھی جائز ہے، لیکن اس کا ڈھنگ ہے وہ پہلے علماء سے پوچھ لینا چاہیے۔ ہو گیا ختم، سمجھ میں آیا؟ آخری بات، اللہ کا ذکر خوب کرنا چاہیے، ہاں، اس لیے کہ یہ تمام عبادتوں کی روح ہے۔ کسی شخص نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا مجاہدین میں سب سے زیادہ اجر و ثواب کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا جو سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرے۔ پھر پوچھا روزہ داروں میں کس کا ثواب زیادہ ہے؟ فرمایا جو سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرے۔ پھر اسی طرح پوچھا نماز اور زکوٰۃ اور حج اور صدقے میں سب سے زیادہ کس کا اجر و ثواب؟ فرمایا آپ نے جو اللہ کا ذکر زیادہ کرے وہی زیادہ مستحق اجر ہے۔ معلوم ہوا ان عبادتوں میں بھی زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنے کی کوشش کیا کریں، ٹھیک ہے؟